تنظیم فانوس وہ تنظیم ہے جو گزشتہ 60 برسوں سے بہت اچھے پروگراموں کا انعقاد کرتی رہی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد اس کے نام سے ظاہر ہے، وہ روشنی جو ارادوں کی روشنی ہے، وہ روشنی جو اندھیروں کی سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرانے کا نام ہے، وہ روشنی جو عرض کی روشنی ہے، اور وہ روشنی جو نوجوانوں کے دلوں سے عرض اور جمع کرنے کا نام ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے منشیات کا مسئلہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے جو ایک پیچیدہ راہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ منشیات کے مسئلے کو آج ختم کرنا ہوگا۔ یہاں پہ یہ ذکر کرنا لازمی ہے کہ اسلام جیسے مقدس دین نے آج سے 1400 برس
عزم. آزادی ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کی ہے. میں یہاں پر آزادی کی مشکلات کا تذکرہ نہیں کروں گی کیونکہ اس کے متعلق اتنا کچھ پڑھا، لکھا، بولا اور سنا جا چکا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم آزادی کس انداز سے مناتے ہیں. کیا اتنا ہی کافی ہے کہ محفلیں جما لی جائیں، سیمینارز کر لیے جائیں، جھنڈیاں لگا لی جائیں یا بابا قوم کے مزار پر حاضری دے دی جائے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دن ان سب باتوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ اس ملک کو کس طرح زیادہ سے زیادہ استحکام بخشا جا سکتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ اس میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کے بانگدر کو استحکام بخشا جا سکتا ہے. جناب صدر اور معزز سامعین محفل، یہ ملک ہمارے لیے ایک گھر کی حیثیت رکھتا ہے. کیا اتنا ہی کافی ہے کہ گھر میں باہر سے سفیدی کر لی جائے، کھڑکی دروازوں پر سفید پردے لٹکا لیے جائیں اور اندر ماحول ایسا ہو جہاں سے سانس لینا دشوار ہو؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس ملک کو ایسا بنانا ہوگا کہ اس کے اور اندر اور باہر دونوں جانب سے ماحول پر چھائی ہوئی گھٹن دور کرنی ہوگی. اس کے ملک کو استحکام بخشنا ہوگا. عقابی روح جب ہوتی ہے بیدار جوانوں میں، عقابی روح جب ہوتی ہے بیدار جوانوں میں، نظر آتی ہیں انہیں منزلیں اپنی آسمانوں پہ. جناب صدر، دراصل کسی بھی قوم کی قوت ان کے طالب علم ہوا کرتے ہیں. انہیں طالب علموں کے ہاتھ ملک و قوم کی تقدیر سنوارا کرتی ہے اور ان طالب علموں کی قوت ان کے اساتذہ ہوا کرتے ہیں جو انہیں اندھیرے سے اجالوں میں لاتے ہیں، حق، باطل، سچ، جھوٹ میں فرق بتاتے ہیں. کیونکہ وہ طالب علموں کو وہ شعور دیتے ہیں جس سے کام لے کر وہ پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں. ہم لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک، جبکہ 46 برس گزر چکے ہیں، ہمارے یہاں اساتذہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ انہیں آج تک کوئی ایوارڈ نہیں ملا، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام ایک سرکاری سطح پر ہونا چاہیے تھا. اب جبکہ اس کام کا بوجھ ایک تنظیم یعنی تنظیم فانوس نے اٹھایا ہے تو میں تنظیم فانوس کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ انہوں نے تاریخ میں ایک روشن مثال قائم کی ہے. چونکہ تنظیم فانوس انسداد منشیات کی تنظیم ہے، بالخصوص ہمارے نوجوان طالب علم ساتھی منشیات کی افیت کی طرف تیزی سے شکار ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں میں سمجھتی ہوں کہ اساتذہ بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے تباہ کن ہوگا. ہم سب بے گھر ہو جائیں گے. نہیں ہے نا امید اقبال
منشیات اور اسلحہ کا خاتمہ ہو. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں قانون اور اس جیسی اعلیٰ مقاصد والی تنظیموں کو شناخت کرایا جائے گا. آج ان مقاصد کے حصول کے لیے بحثیت طالب علم ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ زندگی میں حریف کمیں دورہ بن کر مدت العمر رکھی بے سر و ساما بن کر ملک و ملت کے کسی درد کا درنا بن کر اپنے گلزار میں پھولوں کے نکھے پا بن کر زندگی گزاریں گے. آج ہمارے ملک میں 13 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان منشیات جیسی برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انہیں اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں نہیں ملتا. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انہیں اچھے استاد کی ضرورت ہے, جب انہیں اچھی رہنمائی کی ضرورت ہے, جب انہیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے, جب انہیں ایک اچھے رہبر کی ضرورت ہے جو انہیں نہیں ملتا. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وطن کو ان کی ضرورت ہے, جب ان کی صلاحیتیں عروج پہ ہوتی ہیں. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ملک و ملت کی تعمیر کر سکتے ہیں, جب اپنے جوش و جذبے سے وطن کی بنیادوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن منشیات جیسی برائیوں کا شکار ہو جانے کے بعد وہ کچھ نہیں کر پاتے. کیا ہمارے قابل اساتذہ اکرام جن کے ذہن اور جن کی کاوشوں سے پتھر پیرا بن جاتے ہیں پھولوں کی بےمائی کا احساس کر سکتے ہیں جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے, ماں باپ کی ان دعاؤں کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں جو سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ فنا ہو گئی. یقیناً اس اذیت کو ایک حساس پڑھا لکھا اور ذہین طبقہ ہی محسوس کر سکتا ہے. جیسے یہاں بیٹھے قابل اساتذہ اکرام, فانوس جیسی تنظیمیں, رفیع احمد جیسے نوجوان یا ان لوگوں کے عزیز وقارے جو اس لعنت کا شکار ہیں. مثل مشہور ہے کہ ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں. معاشرے میں کوئی بھی اچھا کام کرنے والا تو پھر بہت زیادہ اکیلا ہوتا ہے. لیکن معاشرے کا یہ باشعور طبقہ جسے مجھے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہے وہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ اکیلا نہیں رہتا. آج جبکہ ہمارے معاشرے میں انعطاف کا یہ عالم ہے کہ اداکار تو ایوارڈ سے نوازے جاتے ہیں, کرکٹروں کے سروں پر تاج رکھا جاتا ہے, فنکاروں اور گلوکاروں کا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. معاشرے کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں اور اپنا ذہن لٹانے کے باوجود کسی اعزاز یا ایوارڈ کا مستحق نہیں سمجھا جاتا. یہاں یہ چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے جو اور تو کچھ نہیں مگر آپ سے محبت کرنے والوں کی طرف سے ہدیہ خلوص ہے. دیکھنا اہل جلو ساتھ جوہد آ پہنچی, اب کے توہین لبیدار نہ ہونے پائے. یہ جو حدار ہے اپنی ہی صفحے اول میں غیر کے ہاتھ کی تلوار نہ ہونے پائے. یہ نئی نسل اس انداز سے نکل سر رسم کہ مورخ سے گناہگار نہ ہونے پائے. آج یوم پاکستان ہم سے اس بات کا سوال ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا ہے. بحیثیت طالب علم, بحیثیت اساتذہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور آج ہم ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہیں مگر 47 سال بیت گئے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم چند قدم آگے بڑھ کر پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. آج نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ یوم آزادی مناتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سچے دل کے ساتھ محسوس کریں گے, پاکستان کے چپے چپے سے محبت کا حق ادا کریں گے, قرارداد مقاصد کے مطابق پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی جدوجہد کریں گے. منشیات کے خلاف اس جہاد میں سب مل کر شریک ہوں گے, زلزلوں میں مسکرائیں گے, آزمائش کے طوفانوں پہ چھائیں گے, آفتوں کی زد سے گلشن کو بچائیں گے, راہ کی تاریکیاں مٹائیں گے, دشمن کے حوصلے آزمائیں گے, ساز زندگی سے نغمہ سنائیں گے اور وجود نقشے مہندی مٹائیں گے اور مایوسیوں کے اندھیروں میں یہ کہتے ہوئے گزر جائیں گے. یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے مگر بشریں پوچھ دینا دو ظلم کے ایوانوں میں, آندیاں جبر و تشدد کی بہت تیز سہی, وہ دیے تم ہو جنہیں کانچل خشک سرکانی کی کوشش کیجیے, اپنی مٹیاں مہکانی کی کوشش کیجیے. آپ کو اقبال کے خوابوں نے شانی کہہ دیا, آپ کو اقبال کے خوابوں نے شانی کہہ دیا, خواب کو تعبیر تک لانے کی کوشش کیجیے. وقت کے فرعون کو ڈھونڈ کر ہر سمت سے, وقت کے فرعون کو ڈھونڈ کر ہر سمت سے اس کو آبی تک لانے کی کوشش کیجیے. قیام پاکستان سے لے کے اب تک اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا, پاکستان نے ہمیں عزت نفس سے نوازا, پاکستان نے ہمیں شناخت دی, پاکستان نے ہمیں پہچان دی, پاکستان نے ہمیں سرخرو کیا, پاکستان نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا, پاکستان نے مختلف زبانوں خطوں کے لوگوں کو اسلامی پرچم تلے جمع کیا اور ان میں محبت, رواداری اور عشق محمدی کو سرشار کیا. کیونکہ عشق کے رنگ میں رنگتے ہیں جب افکار, عشق کے رنگ میں رنگتے ہیں جب افکار,
تو پنجابی ہو بنگالی ہو بلوچ ہو سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس کی نہیں کوئی سروکار یہ سب ان کی عنایات و کرم رکھتے ہیں جو اپنے غلاموں کا بھرم دیتے ہیں منہ میں زبان اور ہاتھوں میں قلم کہتے ہیں پڑھ اور لکھ رب العزت کی سلام اور بڑھا اپنا وقار جو ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں گے جو ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں گے لیکن ہر فتنہ کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں گے دولت عشق کو پھیلائیں گے ہم دامن میں تو پائیں گے نجات ہم دنیا کے غموں سے یہ وہ نسخہ تھا کہ جس پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور اسی جذبہ ایمانی کے تحت پاکستان